پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آگاہ ہو سکیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اور شور کیا مچا رہا ہے. پانی کے سلسلے میں بھی حقائق یہ ہیں کہ اس سال ہمارے پانی کے نظام کے اندر پانی کم آیا پہلے سے, اور اس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا کہیں ٹینشن یا ایک ہماری آپس میں جو ہے اسٹرین ہو گئے ہمارے ریلیشن. حقائق یہ ہے کہ اس سال پانی کم تھا. اسی سلسلے کو ایجوکیٹ کیا سب سے زیادہ ہماری سندھ کے بھائیوں نے, اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے 24 مئی کو انہوں نے ایک اجلاس کیا, اور اس کے اندر اس کو ایڈریس کرنے کے بعد پانی کی کمی کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اسی کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانی کی جو فلو ہے اہم مقامات پہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا غیر جانبدارانہ ٹیمیں بنے گی, جس میں پنجاب کی ٹیم بھی ہوگی, سندھ کی ٹیم بھی ہوگی, اور وفاق کی طرف سے بھی ایک ٹیم ہوگی جو کہ دیکھے گی کہاں پہ کتنا پانی جا رہا ہے, تاکہ حساب کتاب اس کا بہتر ہو سکے. سندھ والے ہمارے بھائیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر پھر پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اسی سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی 27 تاریخ کو, اور وہاں پہ بھی یہی طے ہوا کہ نیوٹرل امپائر جائیں گے جو آ کے ان کا فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ کیا پانی کا فلو ہے اور کس طرح پانی استعمال ہو رہا ہے. تو 24 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی نے یہ ہدایات دی, 27 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں میٹنگ میں اس کے لیے ہدایت آئی, اور اس کے بعد پنجاب نے اور وفاق نے اپنی ٹیموں کا تعین کر دیا, بتا دیا یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ جا کے دورہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پانی کی کیا ہوگا. اور اس کے لیے ایک شیڈول بھی ایشو کر دیا گیا, اور 8 جون سے گڈو کے اوپر, پنجنک کے اوپر, کوٹلی کے اوپر, کوسا کے اوپر سارے جو بیراجز ہیں ان کو ایک شیڈول کے مطابق جا کے اس کا دورہ کرنا تھا. سندھ گورنمنٹ نے اس پہ اپنی ٹیم دینے سے معذرت کی, اور انہوں نے اپنی کوئی ٹیم نہیں. دوبارہ ان سے کو لکھا گیا یہ کہ بھائی آپ لوگ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آگے کی شکایت کے اوپر جو یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ پانی کہاں جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ اپنے بندوں کے نام دیں, اپنی ٹیم کے نام دیں. پھر انہوں نے کوئی اپنی ٹیم نہیں دی, اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آ کے پنجاب کے ہمارے پنجنک بیراج کے اوپر آ کے انہوں نے صبح 6 بجے آ کے ایک چھاپا مارا اور دیکھا کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہمارے معاملات بالکل وہی تھے جیسے ہم رپورٹ کر رہے تھے. اس کے بعد ارسا والوں نے جا کے اوپر دریا سندھ کے اوپر, چشمہ کے اوپر, جنا بیراج کے اوپر, ان کے اوپر بھی جا کے چیک کیا, اور معاملات بالکل وہی تھے جیسا کہ ہم رپورٹ کر رہے تھے. ہماری بھی ایک ٹیم گئی اور جا کے انہوں نے گڈو بیراج کو جا کے دیکھا, تو وہاں پہ اول تو وہاں کے انجینئرز نے ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا, انہوں نے ایک گیج ریڈر ہمارے حوالے کر دیا جس نے ہمیں بتایا کہ وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ کتنا پانی ہے, نہ کہ کوئی گیج ہے, نہ کوئی ڈسچارج ٹیبلز ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, بس وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اتنا پانی ہے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی کتنا ہی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہو, جب تک وہ اسپیڈو میٹر کو نہیں دیکھتا اس کو نہیں پتا لگتا کہ 40 کلو میٹر پہ جا رہا ہے کہ 60 کلو میٹر پہ جا رہا ہے. تو گیجز فلو کو میجر کرتی ہیں, جو کہ سندھ والے بھائیوں نے کہا کہ ان کے پاس وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. ہمارا پنجاب کا جو نظام ہے جی, ہم نے اس کو آن لائن کیا ہوا ہے. ہمارا نظام کوئی بھی جا کے پنجاب ایریگیشن کی سائٹ پہ جا کے ہماری جو 5000 کے قریب جو واٹر چینل ہے ان ساروں کا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے, اور بیراجز کے اوپر تو ہمارا ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے نیٹ کے اوپر. تو ابھی پھر سے یہی کچھ ہوا کہ اسی سلسلے میں ایک میٹنگ کال کی گئی, اور 15 تاریخ کو منسٹر واٹر ریسورسز نے کہا آئیں اور آ کے اس پہ بیٹھ کے آگے بات کرتے ہیں. سندھ نے آنے سے انکار کر دیا. میری سمجھ سے یہ بال آتا ہے کہ شکایت بھی آپ کی, مدعی بھی آپ, اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو تعاون بھی آپ نہیں کرتے. تو کس طرح اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اگر یہ معاملات کو دیکھا نہیں جائے گا, اس ناپ تول نہیں کی جائے گی جب تک, تو پتہ کیسے لگے گا کہ کہاں پہ کتنا پانی جا رہا ہے. اب کل ہی کی بات ہے, منسٹر واٹر ریسورسز کی طرف سے ٹیم گئی, گڈو والوں نے ان کو بھگا دیا, آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے توسا پہ جا کے ہماری میجرمنٹ کل بھی کیا, اور آج بھی وہ لوگ کر رہے ہیں, ہماری نہروں کو یہ کر رہے ہیں. تو آپ کسی کو تو آنے دو گے نا, کہیں پہ تو بیٹھ کے بات کریں گے ہم کہ اس کو مسئلے کو کس طرح کرنا ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. مجھے بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ روز مجھے آگے میڈیا کے اوپر آگے پریس کانفرنسز کے اندر اس کو بات کو کرنا پڑتا ہے. ان کا فورم ہوتا ہے, میز کے اوپر بیٹھ کے ذمہ وار لوگ اس چیز کو حل کرتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھیں. صرف سینسیشنلزم اور الزام تراشی سے مسئلے حل نہیں ہوئے, اس سے پوزیشنز اور زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہیں. ہماری زبان میں جب سختی آتی ہے تو مسئلے کا حل نکالنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے.
تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی سندھ کی لیڈرشپ سے کہ آئیں اور آ کے بیس کے اوپر بیٹھ کے حقائق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کریں. اور ارسا سے میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو 39% جو لاسز کلیم کر رہے ہیں ہمارے سندھ والے بھائی بغیر سندھ کی جو حکومت ہے بغیر تصدیق کرائے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 39% لاسز ہیں. ان لاسز کو جو پنجاب کے لاسز ہیں ان کو پنجاب کے کھاتے میں ڈالیں, جو سندھ کے لاسز ہیں وہ سندھ کے کھاتے میں ڈالیں, اور پانی کی تقسیم ان لاسز کو شمار کر کے دینا کسی کو. آپ کو 100 یونٹ ملیں گے جو آپ کے لاسز ہو رہے ہیں وہ آپ کی اپنی جو ہے کمی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس چیز کو باور کرانا بہت ضروری ہے کہ جس پر لاسز زیادہ بتائے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کامن پول میں سے وہ لاسز پورے کیے جاتے ہیں. اگر سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 39% لاسز ہیں تو ان کو 100 یونٹ دینے کے لیے ہمیں ان کو 139 دینے پڑتے ہیں, اور وہ جو 39 اوپر والے ہیں وہ کامن پول میں سے نکل رہے ہیں. اس میں سے پنجاب کا حصہ بھی اسی طرح جا رہا ہے. اس 39 میں ہمارا بھی تو حصہ ہے نا. اگر پنجاب کے اندر 8% پانی کے لاسز ہیں 2600 میل کے ہمارے نظام کے اندر, تو سندھ کے 600 میل کے نظام کے اندر 39% لاسز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو چاہیے وہ کہیں کہ جی ہم آپ کے جو الاؤ کریں گے لاسز. پرانی آپ کو تاریخ بتاؤں تو پہلے یہ لاسز 10 سے 20% کے درمیان ہوا کرتے تھے. اس سال سندھ والوں نے زیادہ لاسز مانگے تھے تو طے ہوا تھا کہ 30% تک لاسز دیے جائیں گے, اور 30% میں بھی وہ اب 40% وہ کہہ رہے ہیں. جب یہ 30% کا فیصلہ ہوا تھا تو ارسا کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا, اس پہ تحقیق کی جائے گی, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کتنا لاسز کسی کو کس کے حصے میں آئیں گے. پنجاب کے 2600 میل میں ہمارا 8% لاسز آتے ہیں, سندھ کے 600 میل کے اندر کہتے ہیں 39% لاسز ہیں. تو ارسا کو چاہیے کہ جو پرانی ہسٹوریکل وہ ہے 20% لاسز دونوں صوبوں کو دے کے اس حساب سے ان کو پانی دینا شروع کرے. اگر کسی کو زیادہ لاسز ہے تو وہ اپنے نظام کے اوپر خود غور کریں اور ان لاسز کو یہ جو گئے تھے نا یہ آبزرور, یہ ارسا کے آبزرور نہیں تھے, یہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے گئے تھے, کیونکہ پرائم منسٹر کی میٹنگ کے اندر یہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کو لیڈنگ رول دیا گیا تھا کہ تم جو ہو اس ایشو کو دیکھو. تو منسٹری آف واٹر ریسورسز نے اور پنجاب نے اپنے نمائندے بھی جمع کرا دی اس پانی کے لیے, جو سندھ نے نہیں کرا. کل جو منسٹری آف واٹر ریسورسز والے تھے وہ توسا اور گڈو دونوں جگہ پہ تھے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مانیٹرنگ کریں ہیں, تو ہمارے تو دروازے کھلے ہیں, آئے دیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی جو ہمیں چھپانے کی ضرورت ہو. جب گڈو میں ان کو نہیں آنے دیا جاتا تو یہ ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس کو چھپا رہے ہو, تو کسی کو دیکھنے نہیں دے رہے, تو اس کو مانیٹر نہیں ہونے دے رہے, اس کا حساب کتاب نہیں دے رہے. دیکھیں سب سے ہائیسٹ فورم جو ہے وہ پھر کاؤنسل آئین اور طریقے قانون کے مطابق چلیں گے تو منسٹری جو ہے منسٹری آف واٹر ریسورسز بھی یہی رپورٹ دے گی کہ اگر ان کے ساتھ نہیں تعاون کیا جائے گا تو وہ بھی یہ رپورٹ دیں گے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا جا رہا. پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جہاں پہ تمام صوبے مل کے ان معاملات کو ایڈریس کرتے ہیں, تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈے میں یہ چیز رکھی جائے گی. میری گزارش ہے کہ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک نظام جب تک ہمارا ان پلیس نہیں ہوگا, جب بھی پانی کی کمی ہوگی اس قسم کے ایشوز آئیں گے. جب پانی واقعی مقدار پچھلے سال تو اس قسم کے کوئی جھگڑا نہیں پاتا, کیونکہ قدرت نے پچھلے سال پانی ہمارے نظام میں آ رہا ہے. پچھلے سال تو ہم نے 15.5 ملین ایکڑ فٹ سمندر میں بھی جانے دیا, کیونکہ ہمارے ریزروائر کرتے تھے. اس وقت ہمارے ریزروائر بہت کریٹیکل سچویشن میں ہیں, ان کو اگر ہم نہیں بھریں گے تو ربی کی فصل جو کہ آڈینس کو واضح کر دوں, گندم جس میں ہم اگاتے ہیں, جب وہ گندم اگانے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو سوچیں ہمارے پاس اگلے سال فوڈ سیکورٹی ہماری کس طرح ہوگی. اور اگر یہ 39% پانی جو زیادہ سندھ کے حصے میں جا رہا ہے کیونکہ لاسز کے بعد, یہ تقریباً 1.5 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے, اور 1.5 ملین ایکڑ فٹ مئی کے آخر تک جو تھا منگلا اور تربیلا کا ایکیومولیٹڈ سٹوریج جو تھا نا وہ 1.5 ملین ایکڑ فٹ نہیں تھا, جتنا کہ سندھ والوں کو لاسز کے کمپنسیشن میں زیادہ پانی ملا تھا. تو یہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے حقائق کو ذرا چھپا کے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے اپنے حصے سے زیادہ پانی دے رہی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے ہی اسی لیے بنا ہوا
کہ جس وقت صوبوں کے درمیان کوئی اگر ایشوز ہوں تو ہوں. اور آئین کے اندر بھی ایک شک اس کے اوپر ہے کہ کوئی بھی اگر خاص طور پر واٹر کا تو مینشن کیا گیا, اب مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں آ رہا, میرے خیال 114 نمبر میں غلط بیان کرنے کے بہتر ہے کہ واقعی واٹر کے سلسلے میں خاص طور پہ ایک شک دی گئی ہے کہ اگر کوئی پانی کے اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس ایشو کو لے سکتا ہے. یہی دیکھیں نا, پہلے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک وہ میوچل طریقے سے ایک ایشو حل ہو جائے. وفاقی حکومت میں بھی اس کا پارٹ فارورڈ کرے گی, اس میں سندھ حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے, اس میں پنجاب کے بھی نمائندے ہوں گے. پہلے تو اس لیول پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش, ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب یہاں پہ نہیں حل ہوگا تو پھر نیکسٹ فورم تو کوئی CCI ہے, اس کے لیے ایجنڈے کے لیے ہم حکومت پنجاب اس کو وہاں پہ رکھوائیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ مہربانی کر کے. نیشنل اسمبلی کی کمیٹی نے ویسے دوبارہ ابھی ایک میٹنگ کال کر لی ہے اسی سلسلے میں. مجھے میرے خیال 15 تاریخ پہ 16 تاریخ کو میٹنگ اس چیز پہ کال کر رہی ہے دوبارہ بار بار میں جو چیز پٹ اکراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میز پہ بیٹھ کے حقائق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات حل ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے اور اس سے صرف ہم جو ایک نیشنل ہارمونی ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ہم ایک صوبے کے لوگوں کے ذہن میں دوسرے صوبے کے لوگوں کے لیے ایک تعصب پیدا کر رہے ہیں, اور یہ بالکل عقل کی بات ہے. مجھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے. کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پنجاب میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم پنجاب کے اگینسٹ ہی بات کریں گے؟ اگر تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک ریجنل جماعت بنا کے رکھ دینا ہے, تو یہ بھی ان کا فیصلہ غور کریں, انہیں کا اپنا فیصلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک زمانے میں پورے ملک کی جماعت ہوتی تھی. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو سب سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ ملے ہی پنجاب سے تھے. تو کیا پیپلز پارٹی پنجاب سے اب اپنے آپ کو پیک اپ کر کے جا رہی ہے کہ وہ اینٹی پنجاب فیلنگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس صوبائی اس کے خلاف بات کر رہی ہے؟ پھر سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملات کو خام و تفہیم کے ساتھ, عقل کے ساتھ, جوش کے بغیر حقائق پہ مبنی اس کے فیصلے کریں, نہ کہ الزام تراشی کریں ایک دوسرے پانی بالکل جی. اب گرمی ہو گئی ہے تو اب جو ہے انفلوز جو ہے اوپر سے گلیشیئر بیڈس کے انفلوز آنا شروع ہو گیا, اور میں ابھی آج یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو تقریباً 1,90,000 دوسرے قسم کا جو ہے وہ تبدیلا کے اندر آ رہا ہے. تو ابھی جو ہے مانسون سے پہلے مانسون, ہاں, لیکن پھر بات یہ کہ یہی مسئلہ ہر سال پیدا ہوگا نا, جب بھی پانی کی کمی ہوگی یہ مسئلہ ہوگا. تو ایک پرماننٹ ہم کیوں نہیں میکانزم ان پلیس کر دیتے, ایک پورا ایک طریقہ کار ہو جو اس چیز کو مانیٹر کرے, تاکہ یہ بدمزگیاں ہوں ہی نہ. اس بدمزگی کا ہمارا اوائڈ کرنا مقصد ہونا چاہیے نا, نہ یہ کہ یہ بدمزگی ہو اور ہر سال ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ الزامات لگائیں اور کاؤنٹر الزامات لگائیں. یہ ایک نظام ہونا چاہیے کہ اس کو مانیٹر کرے. ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے, ان کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے. تو یہ ایک مشترکہ ایک ٹرائی پارٹائٹ جس میں وفاقی حکومت بھی ہو اور صوبائی حکومتوں کے بھی نمائندے ہوں, وہ لوگ بیٹھ کے وہ کریں. واٹر کی مانیٹرنگ جو ہے نا, سب سے قیمتی اس وقت جو ہمارا نیشنل ریسورس ہے پانی ہے. واٹر از لائف. پانی کے بغیر زندگی کو امیجن ہی نہیں کی جا سکتی. کوئی جانور, کوئی پلانٹ, کوئی چیز, اینی فارم آف لائف نیڈس واٹر. ہم اسی کے لیے ہم اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے دیں. تو پانی کو ہمیں بہتر استعمال کرنا ہے اور پانی کی ہمیں اکاؤنٹنگ کرنی ہے. ہم اپنے پیسوں کا تو حساب کتاب رکھتے ہیں نا کہ اتنے پیسے ادھر خرچ ہوئے, اتنے ادھر ہو گئے. بھائی پانی اس سے زیادہ اہم چیز ہے. پانی کا بھی حساب کتاب ہمیں رکھنا ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے پانی, کس طرح جا رہا ہے, کیسے استعمال ہو رہا ہے. اور ہم پنجاب میں یہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا, ہمارے براجز کے اوپر تو ریئل ٹائم ہمارا جو ڈیٹا ہے اکٹھا ہو رہا ہے, اور ہمارے جو چینلز ہیں ان کے اندر بھی ڈیلی ڈیٹا, جو ہمارے 5,000 سے زیادہ جو ہمارے واٹر کیرنگ چینلز ہیں ان کا ڈیلی ڈیٹا ہم انٹرنیٹ کے اوپر ساری دنیا کے لیے اوپر کرتے ہیں. ہمارے فارمرز بھی یہ دیکھتے ہیں, جو پروگریسو ذمہ دار ہیں, ان سے کئی دفعہ مجھے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے پانی, یہ آج ہمارا پانی چل رہا ہے, کل کا ہمارا کس طرح کا اسکیڈول ہوگا, اگلے ہفتے کا کیا ہم نے اسکیڈول کیا ہوا ہے, تاکہ اس حساب سے ہم نے پانی کو کس طرح استعمال کریں. تو ہمارا نظام تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹرانسپیرنسی, ہر شے اوپن طریقے سے ہو, یہ ہماری گزارش ہے.
یہ چیز اس طرح ہوتی تھی جس طرح آپ کا تھرمامیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا اسپیڈو میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو وہ جو گیجز ہیں بالکل اوتھینٹک ہوتے ہیں, 100 سال سے اوپر ہو گئے. گیجز کی جو ریڈنگز ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے کہ نیچے اگر کوئی ڈپازٹس آ گئے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جو سائنٹیفک طریقے, جو ماڈرن طریقے ہیں ان کو بھی ہم اڈاپٹ کریں. جو ہمارے گراجز کے اوپر ہے وہ ہمارے ماڈرن طریقے ہیں جو کہ سونار کے ساتھ آواز کی لہریں نیچے دیکھتے دیکھتے وہاں پہ لیول کیا ہے اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن ہر جگہ لگانے کے لیے تو ارب ہاں روپے چاہیے ہوئے تو وسائل نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہماری ریٹ ہے لوگ مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر میری گزارش ہے کہ ہم حقائق والی بات کرتے ہیں, وہ جوش والی بات کرتے ہیں. میں کیا کروں, میرے اندر کسی کے ساتھ اگریسو بدتمیزی کے ٹون میں بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں, اس کے اوپر فیصلہ آپ خود کریں کہ حقیقت کیا ہے. یہ آڈینس کی میں ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ حقائق کیا ہے. ایک دوسرے کو چور کہنے سے معاملات نہیں حل ہوگا, ایک دوسرے کو چور کہنے سے معاملات مزید خراب ہوں گے. ہمیں حقائق کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا ہے. میں تو میرے منہ سے آپ نے سنا کسی کو کہاں پہ چوری ہو رہا ہے, پھر آپ جنرل سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فلوز ہیں, ان کو جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جب بھی یہ چیک کیے گئے ہیں وہ مناسب نکلے ہیں. ارسا والا نے بہت دفعہ اس کو چیک کیا ہے, اس سے بھی ٹھیک نکلے ہیں. ابھی دوبارہ جب آج موجودہ صورتحال کے اندر چیک کیے جا رہے ہیں, وابدہ والی ٹیم نے انہوں نے جا کے چیک کیا بالکل اسی طرح جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہنے سے معذرت میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ اگر وہ کہہ دے گا اس سے میں چور کروں. ان کا کلیم یہ ہے کہ 39% پانی جو ہے یا وہ زمین پی جاتی ہے یا بخارات بن کے ہو جاتے ہیں. ان کا 600 میل کا نظام ہے اور ہمارا 2600 میل کا نظام ہے جس میں ہمارا 8% لاسز ہے. اور جو الاؤڈ ہے وہ پہلے ہوتے تھے یہ 10% سے 20% کے درمیان ہوتے تھے. اس سال سندھ کے انسٹرکشن کے اوپر الاؤڈ اس میں 30% رکھا گیا تھا کہ 30% تک ہی الاؤ کر دیا جائے گا. لیکن سندھ والے اس سے بھی زیادہ کلیم کر رہے ہیں. تو اگر یہ لاسز اگر یہ نہ بیچ میں ہو اور اگر مناسب تقسیم کر دی جائے یا لاسز دونوں طرف برابر رکھ کے کیا جائے اس سے بھی یہ کرائسس حل ہو سکتا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس 39% لاسز سے 1.5 ملین ایکڑ فیٹ سندھ کے پاس زیادہ پانی گیا کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ زمین میں چلا جانا ہے یا بخارات میں جانا ہے. تو ان کو جتنا پانی ایلوکیٹڈ تھا اس سے زیادہ دیا گیا تاکہ ان کی لاسز ہو. یہ رپورٹنگ ہوتا ہے. میرے خیال میں مورل ہائی گراؤنڈ ہونا زیادہ بہتر چیز ہے. میری کسی قسم کی پرورش اور گرومنگ ہوئی ہے کہ آپ مورلی آپ ہائی گراؤنڈ پہ ہو تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں اس کے اوپر. اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں 10 سال سے ان کے ایریگیشن منسٹر رہ گئے ہیں اور وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ایز این انجینئر. میرے خیال میں اگر میں بھول ہی رہا تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. تو وہ اس ایشو کو بہت زیادہ قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. اس کے اب کیا آپ کا خیال ہے کہ ہر آدمی کو کیا پہلے اسٹینفورڈ جا کے پڑھنا چاہیے پھر اس کو اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے اس کے بعد وہ آئے وہ غلط بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب مجھے تو مراد علی شاہ صاحب سے بہت زیادہ اس چیز کی امید ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو تعلیمی کیلیبر ہے, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دا واٹر ایشو ہے,
وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے. اور ایز اے سائنٹسٹ, ایز این انجینئر, ہی ول سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ دا فیکٹس اینڈ نمبرز رادر دین کہ وہ جو ہے جوشیلے بیان دیں گے. ان سے تو میری توقع یہ ہے, اور ان سے مجھے بڑی ہائی ہوپس ہیں کہ جب وہ میز کے اوپر بیٹھیں گے اور حقائق کو سامنے دیکھیں گے, نمبرز کے ساتھ دیکھیں گے, جس کا حل نکلے گا.